بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ، اللہ رب العزت کی توفیق اور اللہ کے ساتھ فضل کے ساتھ اچھے پارے مکمل ہو گئے۔ پانچویں پارے کے اختتام سے دو باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور دو تین باتیں چھٹے پارے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پانچویں پارے کی آج کی جو ہمارے تلاوت میں جو سبق اور نصیحت ہے وہ اتنا اہم ہے، اگر اس پہ ہم غور کر لیں تو زندگی بھر کبھی انسان بے نمازی نہیں بن سکتا اور جماعت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ کے اندر یہ حکم دیا ہے، محبوب علیہ السلام آپ کا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، دشمن خون کا پیاسا ہے، تو اب آپ نے ایسے کرنا ہے، دفاع کی بھی ضرورت ہے اور دشمن سے مقابلہ بھی کرنا ہے۔ آپ کے آدھے ساتھی آپ کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کریں اور وہ آدھے پھر چلے جائیں، جو پہرا دینے والے آدھے ہیں وہ آ کر آپ کے پیچھے جماعت ادا کریں۔ یعنی کہ جماعت کی اس آیت کے اندر بڑی اہمیت بیان کر دی گئی ہے کہ جماعت سے معافی میدان جنگ کے اندر بھی اللہ نے دی۔ تو ہم ذرا غور کریں کتنے ہم بدقسمت ہیں کہ ہم دنیا کے معاملات میں جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات ہمیں اور بھی سمجھنی چاہیے، اگر جماعت دوسری قرار لینے سے ہم کامیاب ہو جاتے، ہمیں خلاصہ مل جاتا، تو اللہ پیغمبر کو اتنا پابند کیوں کرتا؟ پیغمبر کے پیچھے کیوں کھڑا کرتا؟ اللہ فرماتا محبوب جی آپ باتوں کو بڑھا دیں، آتے اپنی جماعت کرو۔ نہیں، فرمایا ایک رکعت وہ آپ کے پیچھے پڑھے، دو آپ کی ہیں، وہ ایک رکعت پڑھا کے چلے جائیں، دوسرے آ کے آپ کے پیچھے دوسری رکعت پڑھے، امام آپ ہی رہیں گے، جماعت پہلی ہی رہے گی۔ اور اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ جماعت کا مقام کیا ہے، جماعت کی کیا اہمیت ہے۔ اگر جماعت کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر اجاگر ہو جائے تو دنیا اور آخرت میں ہم ترقی کر جاتے ہیں۔ وہ خوش قسمت اور اعزاز والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا عادی بنایا ہے۔ اور یہ شیطان کا وار ہے، اتنا سخت ترین اور صفائی کے ساتھ وار ہے، انسان زندگی بھر اس وار سے نہیں نکل سکتا۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جماعت ہی ہے نا، جماعت کا ثواب مل جائے گا، ہم جماعت کرا لیں گے۔ اس نے ہمیں پہلی جماعت سے دور کیا، محروم کیا، اور یہ اس کا وار ہے جس وار کے اندر بڑے بڑے ہم آ جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے دل کے اندر یہ جذبہ لے کر آتے ہیں کوئی جماعت تو ہم نے کرا لی، ہمیں جماعت مل گئی، تو پھر کب ہمارے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوگی، کب یہ دل میں احساس ہوگا آج میری نماز جماعت سے قضا ہو گئی ہے، آج میری جماعت چلی گئی ہے، کب یہ چیز ہوگی؟ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، دنیا جانتی ہے، آپ سب ان کا تعارف جانتے ہیں، صرف خلاصۃ بات عرض کرتا ہوں۔ ان کے بیٹے کی جماعت سے ایک رکعت رہ گئی، ساری جماعت کی بات نہیں ہو رہی، ایک رکعت رہ گئی۔ گھر آئے، بیوی سے پوچھا کہ بیٹے کی ایک رکعت کیوں رہی؟ اس نے کہا کہ بال بڑے تھے، انہوں نے غسل کیا ہے، نہا کے نکلے ہیں، بال سنوار رہے تھے، سیدھے کر رہے تھے، بال سیدھے کرنے میں ایک رکعت چلی گئی۔ حجام کو بلایا، حلق کرا دیا، سارے بال اتروا دیے، ٹھنڈ کرا دی، فرمایا وہ بال مجھے نہیں چاہیے جن بالوں کی وجہ سے ایک رکعت رہ جائے۔ ایک رکعت کے لیے ان کو اتنی تکلیف ہوئی، ہماری ساری رکعتیں جاتی رہتی ہیں دن کے اندر۔ ہم رمضان کے یہ دن لگا لیں، 4 دن مکمل ہو گئے، کیا ہمارے نامہ اعمال کے اندر 5 نمازیں جماعت کے ساتھ موجود ہیں؟ اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں تڑپ ہونی چاہیے، اپنے رب سے مانگنا چاہیے، اللہ تنہائی میں مانگیے۔ اب مانگنے والے بنے، رب محروم نہیں کرے گا، تنہائی میں رو کے عرض تو کریں،
اللہ میں اتنا بھی گیا گزرا بن گیا ہوں، آپ نے مجھے اپنے در پہ آنے کی توفیق نہیں دی۔ اللہ میرے اندر اتنے گناہ آ گئے ہیں، میرے مالک میں اتنا ہی پاپی بن گیا ہوں کہ آپ نے اپنے سامنے آنے کے لیے مجھے توفیق نہیں دی۔ تھوڑا سا تنہائی میں اس سے باتیں تو کری، اللہ محروم نہیں کرے گا، بشرط ہے جب انسان میں جذبہ آئے گا۔ اللہ ہم آپ کی وسعت والی رحمت کے ذریعے سوال کرتے ہیں، مالک و خالق ہمیں زندگی کی آخری نماز بھی باجماعت نصیب فرما۔ ہم اتنا خوش قسمت ہوگا جو جماعت سے نماز پڑھ کے اس دنیا کو چھوڑے گا۔ اور دوسری بات، 5ویں پارے کی آخری بات، 2 باتیں اس میں سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، منافقین کی مذمت بھی اسی بارے میں بیان کی گئی ہے، ان کی چال بازیاں، دھوکے بازیاں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے عبادتیں، اللہ ہم سب کو نفاق سے پاک فرمائے۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں، دنیا والوں تم اپنے اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اللہ کو کیا ملے گا؟ تمہیں عذاب دے کر۔ اللہ کا اس میں کوئی مفاد؟ یہ سمجھنے والی بات تھی کہ میرے رب نے کیسی بات کر دی کہ اللہ کو کیا ملے گا کہ آپ کو عذاب دے، جب آپ شکر گزار ہوں، اپنے رب کے مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، پھر آپ اللہ آپ کو عذاب دے؟ یہ ناممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بھی بنا دے، جب ہم صابر، شاکر اور ذاکر بنیں گے، اللہ کا ذکر کرنے والے، تو پھر اللہ کی رحمتیں ہی برسیں گی۔ جو نماز کا محافظ ہے، اس سے بڑا اس کو اعزاز کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں، جس نے جماعت سے نماز پڑھی وہ میری حفاظت میں ہے، جو اس کو نقصان پہنچائے گا میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ اس سے بڑا رتبہ بھی ہے؟ آج دنیا والا کہے کہ آپ کا کیس میں لڑتا ہوں، انسان کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، یار فلاں بندے نے ذمہ داری دے دی۔ تو یہاں اللہ فرما رہی ہے، جو نمازی نماز جماعت سے پڑھنے والا ہے اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، جو میری حفاظت میں مداخلت کرے گا فرمایا میں اس سے اعلان جنگ کروں گا اور اس کو رسوا کر کے رکھوں گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم رب کی حفاظت میں آنے والے بن جائیں۔ 6 پارے کے اندر باتیں تو اور بڑی ہیں، 2 باتیں سن لیجیے، باتیں لمبی نہ ہو جائے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا ہے 2 بندوں کے لیے، 2 وجہ بیان کی ہے۔ ایک وجہ بیان کی بیماری اور ایک وجہ بیان کی پانی کا نہ ہونا۔ وہ بیمار بندہ جس کو پانی سے تکلیف پہنچتی ہو، وہ پانی استعمال کرے گا، اس کی جان کا خطرہ ہے، اس کی جان جا سکتی ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اللہ نے حکم دیا وہ تیمم کر لے۔ اور دوسرا بندہ جو اس کے پاس پانی ہے ہی نہیں، پھر فرمایا پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لے۔ یہ انعام تو ہمیں ملا، اس کے پیچھے داستان اتنی عظیم ہے۔ اس ماں کی قدر، ادب، احترام، محبت اگر دل میں نہیں تو یہ فائدہ اٹھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب بھی کسی غزوے کے لیے، جہاد کے لیے جاتے، کسی سفر کے لیے جاتے تو قرہ ڈالتے کہ جس بیوی کا بھی نام نکل آتا نبی علیہ السلام سفر میں اس بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ فرماتی ہے میرے نام کا قرہ نکلا، میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ہوں، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ جب میں سفر میں تھی تو میں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک ہار جو ہے عارضی طور پر لیا، کہا کہ یہ ہار مجھے دے دیں، میں جب سفر سے واپس آؤں گی تو آپ کو دے دوں گی۔ اور یہ ایک روٹین ہوتی تھی۔ آج بھی بعض عورتیں محبت پیار ہو، بہنوں میں ہو، دوستوں میں ہو، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ضرورت کی چیز لے کے ضرورت کے وقت استعمال کر کے اس کے بعد واپس کر دیتے ہیں۔
تو فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں گئی تو میں نے اپنی بہن سے وہ ہار لیا اور وہ میں نے پہنا ہوا تھا، وہ ہار راستے کے اندر گم ہو گیا۔ قضائے حاجت کے لیے جب میں اتری سواری سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو میرا ہار وہ گم ہو گیا۔ میں نے بڑی ڈھونڈنے کی کوشش کی، ہار نہیں ملا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہار میرا اپنا ہوتا تو اور بات تھی، یہ ہار میں لے کر آئی ہوں، یہ اپنا ہار نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہار ڈھونڈے۔ وہاں پڑاؤ ڈالا گیا، ہار کو کافی دیر تک تلاش کیا لیکن ہار نہیں مل سکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ نے میری گودی کے اندر سر رکھا، گود میں سر رکھ کے نبی علیہ السلام لیٹ گئے۔ کافی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند آ گئی۔ جب نبی علیہ السلام کو نیند آئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ابو بکر فجر کا وقت قریب ہے، جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے یہاں پانی موجود نہیں ہے، نماز قضا ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جگاؤ، سواریاں دوڑا کے کسی ایسی جگہ پر پہنچیں جہاں پانی موجود ہے، وضو کر کے فجر کی نماز ادا کر سکیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر بیٹی کو کہا کہ نبی علیہ السلام کو جگا دے۔ ماں جی کی عظمت پر قربان جائے، کہا ابو نبی علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، میں نہیں جگاتی۔ ایک روایت میں آتے ہیں ابو بکر نے غصے کے اندر آ کر ایک مکہ بھی اپنی بیٹی کو مارا، کہا مکہ کھا لینا گوارا ہے، نبی علیہ السلام کو بے آرام کرنا؟ پہلے آپ میری وجہ سے بڑے پریشان ہیں، بے آرام ہیں، میں بے آرام نہیں کرتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ہر انسان ہوتا ہے، بعض جذباتی بھی تھے کہ ابھی وہ جگا نہیں رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جاگے، جاگتے ہی آپ علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی، اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آئی، محبوب جی پانی نہ ہو تو تیمم کر لیا کریں۔ جب نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا اعلان کر دو کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز ادا کر لو۔ جب یہ حکم سنا تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبانوں سے بے ساختہ نکلا، صدیق آپ کے گھرانے سے ہمیشہ خیر ہی ملی ہے، سوائے خیر کے کچھ نہیں ملا۔ صدیقہ نے محبوب کی نیند کا احترام کیا، ادب کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ محبت کا تقاضا پورا کیا کہ نبوت والے پیغمبر کو جگانا گوارا نہیں کیا، آرام میں خلل آنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ نے یہ انعام دیا، رہتی دنیا تک قیامت کے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ آسانی دے دی۔ یہ آسانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ماں کی عظمت کو بھی یاد رکھیں، ان کا احترام بھی یاد رکھیں، ان کے ساتھ محبت الفت اس کو یاد رکھیں۔ آج اگر جس انسان کے دل میں ایمان کی رتی موجود ہے، وہ صدیقہ کائنات کو ماں کے علاوہ کوئی اور جملہ سننا گوارا نہیں کرے گا، کیوں قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ازواجہ و امہاتہم، اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر کی بیوی آپ کی مائیں ہیں۔ جب اعلان میرا رب کر رہا ہے تو احترام کرنا میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ اللہ ہمیں ادب احترام کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ پیغمبر کی محبوبہ ہے اور وہ عظیم خاتون ہے جس کو عرش والے رب نے انتخاب کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ باپ انتخاب کرتے ہیں، بھائی کرتے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں، دوست احباب کرتے ہیں، انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، یہاں عرش والے رب کا اعلان ہے۔
اور اس کی آخری بات عرض کر کے بات ختم کر دوں، باتیں تو اور بڑی ہیں۔ اس کے اختتام میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنایا ہے، فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ دنیا والوں شرک سے اپنے آپ کو بچا لینا، محفوظ کر لینا اپنے دامن میں، شرک کبھی نہیں آنے دینا، کیونکہ شرک والوں پر فرمایا میں نے جنت حرام کر دی ہے۔ اللہ ہمیں شرک کی تمام قسموں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کا کوئی کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے، شریک نہیں ہے، نہ آپ کی صفات میں، نہ آپ کی ذات میں، نہ آپ کے حکموں میں، نہ آپ کے فیصلوں میں، نہ آپ کے قانون میں، کہیں بھی آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارے دامن میں توحید محفوظ رہی تو انشاءاللہ اللہ اس توحید کی برکت سے گناہوں پہ معافی کا قلم ضرور پھیر دیں گے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔